مذہبی، اے لوگوں سنو، میں انسان ہوں، غلطی کرتا ہوں، جب کبھی تمہیں صحیح حدیث مل جائے میرے فرمان کو دیوار پہ مار دینا، نبی کی باتوں کو لے لینا۔ اصل مقلد اگر مقلد یہی ہے تو اصل تو امام ابو حنیفہ کے ماننے والے ہم ہیں، امام شافعی کے ماننے والے ہم ہیں، امام مالک امام احمد بن حنبل کے ماننے والے ہم ہیں، جن کا ایمان عقیدہ سب کچھ ان کے فرمان کی روشنی میں ہے کہ نہیں ہے۔ یہ تقلید جیسا کہ میں نے بتایا اندھے کو کہتے ہیں، جاہل کو کہتے ہیں، یعنی بغیر کسی دلیل اور بغیر کسی دلیل اور ثبوت کے کسی امتی کے پیچھے چلنے کو تقلید کہتے ہیں، اور یہ اسلام کے اندر حرام ہے، اور تمام قرآن میں بھی ممنوع، اور رسول نے بھی اور خود ائمہ کرام رحمہم اللہ نے بھی اس کو منع فرمایا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے اذا صح الحدیث فهو مذہبی، صحیح حدیث ملے وہی میرا مذہب ہے۔ امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل اور دوسرے ائمہ سب کے سب یہی کہتے ہیں کہ اے لوگوں میرے فرمان کو، میری باتوں کو دیوار پہ مار دینا، اللہ کے نبی کی بات کو لینا نہیں، ورنہ میں چیلنج کر کے اپنی بات میں اختصار کے ساتھ لے کے جانا چاہتا ہوں، میں چیلنج کرنا چاہوں گا، جاؤ پوری دنیا کے مفتیوں کو اور ان مقلد مفتیوں کو جمع کر لو اور ان سے کہو جاؤ کوئی ایک قول قرآن سے تو نہیں لا سکتے، حدیث سے تو نہیں لا سکتے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا، امام شافعی کا، امام مالک کا، امام احمد بن حنبل کا کوئی ایک قول لا کے بتا دو کہ انہوں نے کہا ہو کہ اے لوگوں میرے نام کا مذہب بنانا اور میری تقلید کرنا۔ جاؤ، اللہ اپنے بارے میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو۔ اللہ فرماتا ہے وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، رسول کی اطاعت کرو، اللہ حکم دے رہا ہے۔ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور جو تم میں اولاتے امور ہیں، حکمران ہیں، ان کی اطاعت و پیروی کرو۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، بس اگر تم میں کسی معاملے میں اختلاف ہو جائے تم میں اور ان اولاتے امور میں، ان حکمرانوں میں، اب بعض لوگ کہتے ہیں اسے علماء بھی مراد ہیں، ٹھیک ہے علماء بھی مراد ہیں، مان لیتے ہیں اس میں علماء ہیں، ائمہ ہیں، مشائخ ہیں، سب ہیں، لیکن اللہ کی باتوں میں، حدیث میں، قرآن میں تو اختلاف کوئی کر سکتا ہے؟ بولو، نہیں کر سکتا، بلکہ اختلاف حکمران اور اولاتے امور کے اور رعایا کے بارے میں ہو سکتا ہے اختلاف۔ تو اللہ فرماتا ہے اگر کوئی اختلاف ہو جائے تو کیا کرو؟ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اگر تم میں اختلاف ہو جائے تو ان اختلافی مسئلوں کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو۔ کوئی بھی جھگڑا ہو، کوئی بھی معاملہ ہو، اللہ اور اس کے رسول کے پاس لے جاؤ، وہ جو فیصلہ کریں ان کو تسلیم کریں، ہے کہ نہیں؟ یہ اصول ہے، یہ ضابطے ہیں۔ جھگڑا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نفرت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اتحاد قائم ہو سکتا ہے اللہ کے فرمان پر، اللہ کے قرآن پر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر۔ امتی تقلید شخصی خود ائمہ رحمہم اللہ نے حرام قرار دیا ہے، اور فرمایا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ حرام ہے علی من، اس شخص کے اوپر جو میرے کسی ایسے قول پر فتویٰ دے جس کی من لم یعرف دلیلی، جو میرے قول کے دلیل کو نہ جانتا ہو، اس کے لیے حرام ہے فتویٰ دینا۔ ائمہ رحمہم اللہ بیچارے بری ہیں۔ ائمہ رحمہم اللہ، سنو مسلمانوں، تم حنفی ہو، شافعی ہو، مالکی ہو، قادری ہو، چشتی ہو، نقشبندی ہو، رضوی ہو، کچھ بھی ہو، ہمیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، ہم تمہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلا رہے ہیں۔ سنو، امام صاحب رحمت اللہ علیہ نے نہیں فرمایا کہ حنفی بنو، اللہ نے نہیں فرمایا حنفی بنو، رسول نے نہیں فرمایا حنفی بنو، شافعی بنو، مالکی بنو، اسی طرح صحابہ نے نہیں فرمایا، اسی طرح ائمہ رحمہم اللہ نے نہیں فرمایا حنفی بنو، شافعی بنو۔ پھر کس نے کہا؟ کہتے ہیں لوگ، علماء نے کہا۔ کس نے کہا کہ ان کے پیچھے پیچھے چلو؟ اللہ اور اس کے رسول کا فرمان، سبوں نے یہ کہا اللہ اور اس کے رسول کے پیچھے چلو اور کسی کے پیچھے مت چلو، یہ واضح طور پر ثبوت ہے، دلیل ہے۔ اور ایک بات سمجھ میں نہیں آتی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دین لایا ہوا 100 برس میں ختم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مر گئے، آپ کا دین بھی لایا ہوا وہیں اسٹاپ ہو گیا، 1300 برس تک یہ دین چل رہا ہے۔ یہ عجیب و غریب بات ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں، میرے دوستوں اور بھائیوں، ہوش کے ناخن لو، اللہ سے ڈرو، ورنہ قیامت کا دن ہوگا۔ اور اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا، وہ دن ظالم شخص اپنے ہاتھوں کو چبا چبا کر کہے گا ہے کاش میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ اختیار کی ہوتی، یا
ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہائے میری بربادی، میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا۔ اللہ اکبر، اس دن پھر یہ افسوس کرنا کوئی کام نہیں آئے گا۔ اس لیے تقلید کی روش سے تو بہتر ہے خودکشی، رستہ بھی ڈھونڈ اور خضر کا سودا بھی چھوڑ دے۔ اب آخری بات اتحاد اور اتفاق کی۔ اس وقت ہم جن حالات سے گزر رہے ہیں، بہت سارے ہمارے مولوی جب عاجز آ جاتے ہیں، کیونکہ ان کے آدمی جب سدھرنا شروع ہوتے ہیں تو وہ اپنے جماعتوں میں، اپنے لوگوں میں یہ کہتے پھرتے ہیں، یہ لوگ فتنہ پھیلاتے ہیں، آج ہم کو پولیس پکڑ کے لے جا رہی ہے، ہم کو فلانا ستایا جا رہا، ہم دنیا عالم اسلام میں بڑی پریشانی ہے، مسلمان ظلم و ستم کا شکار ہیں، یہاں کٹ رہے ہیں، وہاں پٹ رہے ہیں، اور یہ لوگ تقلید اور غیر تقلید کی بات کرتے ہیں۔ یہ کہا جاتا ہے میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، میرے دوستوں، یہ کوئی نئے طریقے پر یہ ظلم نہیں ہو رہا، اور یہ ظلم و ستم جو ہو رہا ہے لاگ لپیٹ کی بات مت کرو۔ یہ جو دعوت دی جا رہی ہے، جو لوگ اس دعوت میں شریک ہو جائیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی وہ دنیا کے ظلم اور ستم سے بھی انشاءاللہ نجات پا جائیں گے انشاءاللہ۔ یہ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے، یہ ایمان اور عقیدہ ہے ہمارا کہ آج جو جوتا ہم کھا رہے ہیں، پولیس کے ڈنڈے ہمارے نوجوان پا رہے ہیں، اور آج جو ہم دنیا کے اندر ذلیل و رسوا ہیں، اس کا بنیادی سبب یہی ہے کہ نبی کے راستے کو چھوڑ کر ہم نے امتیوں کی راہوں کو اپنا لیا، فرقے فرقے بن گئے، ٹکڑے ٹکڑے بن گئے، تو نہ اللہ کی یہ مرضی نہ رسول اللہ کی یہ مرضی، اس لیے ہمیں یہ تمام عذاب اللہ کی طرف سے اتر رہے ہیں، یہ عذاب الہی ہیں، یہ ہمارے کرتوتوں، ہمارے اعمال کا نتیجہ ہیں اللہ کے۔ اور اس کی دلیل سنو، ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، آپ نے ارشاد فرمایا، مسند احمد کی یہ روایت، حضرت امام احمد بن حنبل اس حدیث کو اپنی مسند کے اندر نوٹ کرنے والے کہ جعل الذلۃ والصغار علی من خالف امری، اور اس سے پہلے میں قرآن کی آیت ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا کہ جو لوگ اللہ کی اور اس کے رسول کی مخالفت کریں گے وہ کسی نہ کسی فتنے کے ضرور شکار ہیں۔ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ انہیں چاہیے کہ وہ اس بات سے ڈریں کہ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرنے سے وہ ڈریں، اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرنے سے ڈریں کہ کہیں ایسا نہ ہو ان تصیبہم فتنہ، وہ کسی فتنے کے شکار ہو جائیں۔ آج اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرنے کی وجہ سے ہی ہم فتنوں کے شکار ہیں۔ ہم مسلمانوں میں کچھ گروپ ایسے ہیں جو قرآن کی آیتیں پڑھ پڑھ کر، آیتیں سنا سنا کر کے، وہ آیتیں جن میں اس دور میں مکے کی زندگی میں اللہ نے فرمایا کہ ہم نے قتال کی، جہاد کی اجازت دے دی، کچھ ملانے ٹوٹ پجیے جو الف کا نام کھوکھا بھی نہیں ان کو پتا ہے، وہ نوجوانوں کے درمیان گمراہیاں پھیلا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت و تبلیغ کا حکم نہیں دیا، جہاد کرو جہاد۔ اپنا کمرے میں بیٹھا ہوا ملا اور ہمارے نوجوانوں کو گمراہ کر رہا ہے قرآن دکھا دکھا کر کے۔ یہ سب سے بدترین آدمی ہے، یہ سب سے بدترین، بڑا بدترین آدمی ہے۔ کہتا ہے ہم قرآن و حدیث کو مانتے ہیں، بقیہ ہمارے علاوہ کوئی بھی نہیں مانتا۔ نوجوانوں کو گمراہیت کے جہاد جہاد جہاد، جہاد کس کو کہتے ہیں؟ آج ایسے ہی جاہل اور گنوار اپنے آپ کو عالم سمجھنے والے اور چند عربی کتابیں پڑھ کر تھوڑی سی عربی لکھنے پڑھنے والے، انہوں نے جہاد کا مطلب یہ لیا کہ جہاں کہیں بھی کوئی اپنا دشمن ملے، اپنے علاوہ کوئی غیر مسلم ملے، اس کو قتل کرو۔ ایسا وہ شخص ہے جو اسلام کو رسوا کرنا چاہ رہا ہے، جو اللہ اور اس کے رسول کی کتاب کا تمسخر اور مذاق اڑا رہا ہے، جو اپنی منمانی، اپنی مرضی سے ہمارے نوجوانوں کو گمراہ کر رہا ہے۔ یہ واقعی ٹیررسٹ اور دہشت گرد ہے۔ ایسے آدمی کو جو اسلام کو رسوا کرے، اللہ اس کے رسول کو رسوا کرے، اسے واقعی جینے کا حق نہیں پہنچتا ہے۔ یہ جہاد کے لفظ کو بدنام کر رہا ہے۔ جہاد اتنا پوتر اور اتنا مقدس لفظ ہے، ذروۃ السنام الاسلام، اسلام کی بلند چوٹی کا نام ہے۔ آج یہ اپنی منمانی نوجوانوں کو گمراہ کر کے اور اس طرح سے ان کو اکسا رہا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو یہودیوں کے شکار ہیں، یاد رکھیں۔
یہ کون ہے؟ انہیں اٹیچی ملتی ہے امریکہ سے، یہودی انہیں بائی پاس روپے پہنچاتے ہیں، نوجوانوں کو گمراہ کرو، نوجوانوں کو جمع کر کے اٹھاؤ تاکہ اٹھا کے پیٹیں، جیلوں کی سلاخوں میں جائیں اور دنیا میں یہ ہو کہ مسلمان ٹیررسٹ۔ سنو، مسلمان دہشت گرد نہیں ہوتا، آتنکواد نہیں ہوتا۔ ہمارے نبی نے دہشت گردی آتنکوادی نہیں سکھلائی۔ شیخ حسین زہرانی نے کل بڑا اچھا واقعہ سنایا اور میں اس واقعے کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، شاید ہو سکتا ہے یہاں انہوں نے سنایا ہو نہ سنا ہو، مجھے نہیں معلوم۔ هل سمعتم هذه القصہ؟ ہاں سمعت ہے نا، ماشاءاللہ انہوں نے وہ واقعہ بھی سنایا حضرت خبیب کا، خبیب نے عدی کا۔ سنا آپ لوگوں نے نہیں سنا؟ ہاتھ میں بلیڈ ہے، بچہ ہے، اس سے وہ عورت اپنے بچے کو دیکھ کر دہشت زدہ ہو گئی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے بچے کو قتل کر دے، لیکن اس صحابی رسول نے کیا کہا؟ میرے نبی نے انتقامی جذبہ، انتقام کے طور پر کسی معصوم اور بے گناہ کا خون کرنے کا حکم نہیں دیا ہے۔ اے فلاں تو ڈر مت، خوف مت کر، تیرا بچہ تیرے حوالے۔ یہ ہے اسلام کی تعلیم، یہ ہے اسلام کی تعلیم۔ اور جو لوگ اسلام جہاد کا نام لے کر اسلام کی صحیح تعبیر کو اسے برباد کرتے ہیں اور بدنام کرتے ہیں، وہ کبھی عزت پا سکتے؟ یارو، میرے نوجوانوں، میرے دوستوں اور میرے بھائیوں اور میری ماں اور میری بہنوں، میرے بزرگوں، اپنے اپنے بچوں کو صحیح تعلیم قرآن و سنت کی دو، نبی کی سیرت طیبہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک یہودی بیمار ہوتا ہے بچہ، اس کی بھی عیادت کے لیے جاتے ہیں۔ قرآن کے اندر غیر مسلموں کے بھی لیے زکوٰۃ کا حصہ مقرر کیا گیا ہے، اللہ نے حکم دیا، یہ رواداریاں موجود ہیں ہمارے ہاں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا پڑوسی یہودی کیوں نہ ہو، جبکہ یہودی خنزیر سے بھی بدتر ہوتا ہے، خنزیر سے بھی ذلیل اور بدتر یہودی ہوتا ہے، اور اسلام کا دشمن مسلمانوں کا دشمن ہے۔ اس کے باوجود بھی ہمارے نبی نے اپنے ماننے والوں کو یہ تعلیم دی ہے اور یہ حکم دیا ہے کہ تمہارا پڑوسی یہودی ہی کیوں نہ ہو، اگر تمہارے گھر میں کوئی چیز پکتی ہے تو بطور ہدیہ اسے بھی بھیجا کرو، یہ پڑوسی کا حق ہے۔ جس نبی نے یہ رواداری سکھلائی ہو، وہ نبی بے گناہوں کے خون کرنے کا، بم بلاسٹنگ کرنے کا حکم وہ نبی ہرگز ہرگز نہیں دے گا۔ یہ کوئی شیطان ہے جو ہمارے نوجوانوں کو مس گائیڈ کر رہا ہے، گمراہ کر رہا ہے۔ اس لیے یہ موضوعات بتانا، قرآن اور سنت اور تقلید اور غیر اندھی تقلید کی طرف لوگوں کو روکنا، یہ اصل میں اتحاد و اتفاق کی دعوت ہے۔ آج فرقے میں ہم نہیں بٹے، فرقے ان مولویوں نے بانٹے، اپنے اپنی مسجدیں بانٹ لیں، مسجد حنفی، مسجد شافعی، مسجد قادری، مسجد غوثیہ، مسجد فلانیہ ڈھکانیاں۔ ہم نے کہیں کوئی مسجد کسی کے نام پر نہیں تقسیم کی۔ ہم کہتے ہیں ارے بٹنا ہے تو کیوں بٹتے ہو؟ قرآن اور احادیث موجود ہیں۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا کی صحیح تعبیر بنو، اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو، ٹکڑے ٹکڑے نہ بنو۔ ہمارے نبی نے تفرقے بازی کو حرام قرار دیا اور فرمایا کہ افترقت اليهود والنصارى على 72 فرقہ، یہودی اور نصرانی 72 فرقوں میں بٹے۔ ستفترق امتی علی 73 فرقہ، اور میری امت 73 فرقوں میں بٹے گی، کلھا فی النار، 73 فرقوں میں میری امت بٹے گی، سب کے سب جہنم الا واحدہ، سوائے ایک فرقہ، ایک گروہ، ایک جماعت کے جو کامیاب ہوگی، ناجی ہوگی، جنتی ہوگی۔ قیل وما ہی یا رسول اللہ، صحابہ نے فرمایا اللہ کے نبی وہ کامیاب ہونے والی جماعت کون سی ہوگی؟ قال ما انا علیہ واصحابی، اور وفی روایت ما انا علیہ الیوم واصحابی، آج میں جس پر ہوں اور میرے صحابہ ہیں، قیامت تک آنے والے لوگ اس دین پر رہیں گے تو وہی لوگ جنت کے اندر جائیں گے، باقی سب کے سب کہاں جائیں گے؟ یہ ہے دعوت۔ تو اتحاد و اتفاق پیدا کرو، اس میں قوت ہے، اس میں طاقت ہے۔ آج اسی افتراق کی بنا پر یہ مسلمان بھی ایک دوسرے کی مخبری کرتے ہیں، ذاتی دشمنیاں نکالتے ہیں، ان سے دشمنی، تو پولیس کو جا کے مخبری کی فلانے کا بیٹا ہے وہ بم بلاسٹنگ میں شریک ہے، اپنی پرانی دشمنیاں نبھاتے ہیں۔ یہ مسلمان اللہ ہی نے ہدایت عطا فرمائے، ایک دوسرے کی مسجدوں کے نام بتاتے ہیں جا کر کے مخبروں کو، CBI اور CIDوں کو، فلانی مسجد میں نے یہاں تک سنا کہ ہمارے یاروں نے ہمارے نوجوانوں کو پریشان کرنے کے لیے اہل حدیثوں کا نام بتاتے ہوئے وہ بھی بتایا، بلکہ یہاں تک بتایا ہے کہ وہ نوجوان جو تشہد میں اپنی انگلیاں ہلاتے ہیں یہی لوگ ٹیررسٹ ہیں، یہی لوگ ٹیررسٹ ہیں۔ آج جہاں کہیں بھی پہنچا اہل حدیث، وہ اہل حدیث ہو ہی نہیں سکتا، وہ ہمارا منہج یہ نہیں ہے، ہمارا منہج نبوی منہج ہے، جو اخلاق، محبت، رواداری، شفقت، رحمت
پڑوسیوں کے حقوق، ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر رہنے کا درس دیتا ہے، وہ اہل حدیث نہیں ہے جو ہے رفع دین کر لے اور آمین کہہ لے اور سینے کے اوپر نیت باندھ لے، ہم یہ سمجھتے ہیں یہی اہل حدیث ہے۔ نہ